اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج یہ دی لا ٹاکس کے نئے ویڈیو سیشن کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو اس وقت چل رہا ہے ہمارے لیگل فریٹرنیٹی میں، ہمارے لیگل سسٹم میں، جسے ہم ڈی این اے ٹیسٹنگ کہتے ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ کیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹنگ کے معیارات کیا ہیں، اور ڈی این اے ٹیسٹنگ دراصل ہے کیا، ہسٹری کیا ہے، کہتے کیا ہیں، کتنی اقسام کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ آج ہم صرف اس کو ڈسکس کریں گے، اور میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں ڈی این اے ٹیسٹنگ کے جو استعمالات ہو رہے ہیں اس وقت، یعنی وہ پیٹرنٹی کے ایشوز فیملی کیسز میں، اور سیکشول جو کرائمز ہیں ان کے ایشوز میں ڈی این اے ٹیسٹنگ کا استعمال ہو رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں جو برننگ ایشوز ہیں، ڈی این اے ٹیسٹنگ ان پیٹرنٹی اور ڈی این اے ٹیسٹنگ ان سیکشول اوفینسز، اس کے متعلق الگ الگ جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے، اور ایک پلے لسٹ دی لا ٹاکس پر بنائی جائے کہ جو آنے والے دنوں میں تمام احباب کو اس ایشو کو بیسٹ طریقے سے سمجھنے کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک پلیٹ فارم مل سکے۔ آج ہم صرف ڈسکس کریں گے کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ دراصل ہے کیا، نام کیا ہے۔ ڈی این اے اسٹینڈس فار ڈیآکسی ربو نیوکلیک ایسڈ ٹیسٹ۔ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہم اس کو کہتے ہیں وائی ڈی این اے، نمبر 2 ہم اس کو کہتے ہیں آٹوسومل ڈی این اے، نمبر 3 ہم اس کو کہتے ہیں مائٹوکونڈریل ڈی این اے۔ یہ 3 اقسام کے لیبارٹری دراصل ٹیسٹس ہیں کہ جو ڈفرینٹ قسم کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کے مطابق آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو ماہرین ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا ٹیسٹ اس قسم کی انفارمیشن کے لیے لگایا جائے اور انفارمیشن کلیکٹ کی جائے۔ ڈی این اے ہوتا کیا ہے؟ ڈی این اے دراصل ہر سیل میں ایک جینیٹک میک اپ ہوتا ہے، یعنی یہ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے سیل چونکہ ہر سیل میں ہے تو پھر یہ تھوک، خون، بال اور سکن میں ہو سکتا ہے، اور یہ دراصل ماہرین کہتے ہیں کہ یہ انہیریٹنس کا ریکارڈ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جب سے ہماری تخلیق ہوتی ہے تو چونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ سیلز پر مشتمل ہے، تو ہر سیل میں ایک فلم ہے، ایک ریکارڈ ہے، ایک میموری سیل ہے، جو دراصل آپ یوں سمجھیے جنرلی ہم اس کو ڈی این اے کہتے ہیں، جس کے اندر ساری آپ کی جینیٹیکل معلومات جو ہیں وہ درج ہوتی ہیں۔ اچھا، ڈی این اے ایکچولی شروع کہاں ہوا، ڈی این اے کی ہسٹری کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1985 میں پہلی مرتبہ سر ایلک جیفریز نے ایک امیگریشن کو ڈسپیوٹ کو حل کیا تھا ڈی این اے ٹیسٹنگ کی مدد سے یو کے میں، اور پھر یو کے اور یو ایس اے میں ایک لمبی چونکہ ہسٹری رہی ہے ایک ایسے سیریل کلرز کی کہ جو دراصل سیکشول جو اوفینسز جو تھے وہ ان میں آپ یوں سے ملوث ہوتے تھے۔ پہلے وہ سیکشول آپ ریپ کرتے تھے کسی بھی عورت کا، اور پھر بعد میں اس کو قتل کرتے تھے۔ اس قسم کے 2 بنیادی جو کیسز تھے وہ یو کے اور یو ایس اے میں ڈی این اے ٹیسٹنگ کی مدد سے حل کیے گئے تھے۔ یو کے میں کولن پچ فورک ایک بہت مشہور عام جو ہے وہ سیریل ریپسٹ تھا، اس کا کیس حل کیا گیا، اور اسی طریقے سے یو ایس میں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹامی لی انڈریوز ایک بڑا مشہور عام سیریل کلر تھا، سیریل ریپسٹ تھا، اس کا کیس جو تھا وہ اس ڈی این اے ٹیسٹنگ کی مدد سے حل کیا گیا۔ اگر ہم کہیں جوڈیشل اس کے مطلب اس کے آغاز کے بارے میں، تو 2 مشہور عام کیسز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ ورسز جیکوبٹس اور اینڈریو ورسز فلوریڈا۔ یہ 2 وہ کیسز تھے جن کے مطابق ڈی این اے ٹیسٹنگ کے اصول مرتب ہوئے، ڈی این اے ٹیسٹنگ کے استعمال کی وضاحت کی گئی، اور پھر لیٹر آن یہ استعمال میں آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ہمارے ہاں تو صرف ڈی این اے ہی کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے ہے کیا، یا ڈی این اے کے پرنسپلز کیا ہیں؟ جیسے کہ لا آف ایویڈنس میں ایڈمیسیبلٹی اور ریلیونسی کے 2 بنیادی اصول ہیں جن کے مطابق ہم آنے والی ایویڈنس کو چیک کرتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ویدر اٹس ایڈمیسیبل اور ویدر اٹس ریلیونٹ۔ تو
ڈی این اے ٹیسٹنگ کے دو اصول ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو دنیا میں اس وقت جو ہیں وہ رائج ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں فرائی ٹیسٹ. پہلا جو اصول ہے بنیادی اصول وہ ہے فرائی ٹیسٹ. فرائی ٹیسٹ خواتین و حضرات شروع ہوا فرائی ورسز یو ایس. ایک کیس تھا 1923 میں جس میں کہ یہ کہا گیا کہ جو سائنٹیفک ٹیکنیک ہے وہ صرف سائنسی کمیونٹی میں ہی کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اور یہ بہت سٹرنجنٹ جو ہے وہ ٹیکنیک وہ جو ٹیسٹ ہے جس کے مطابق پرکھ کے پھر اس کا جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن کی جاتی ہے کسی ٹرائل میں. اچھا یہ سلسلہ جو ہے جو 1923 سے شروع ہوا تھا یہ چلتا رہا اور فرائی ٹیسٹ ہی استعمال ہوتا رہا. عدالتوں میں فرائی ٹیسٹ کے مطابق ہی آنے والی ایویڈنس جو ہے اس کو چیک جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا رہا جب تک کہ 1993 میں ایک فیڈرل کورٹ کا, یہ میں یو ایس کی بات کر رہا ہوں, فیڈرل کورٹ کیس میں جس کا نام تھا ڈابرٹ ورسز میرلڈاؤ. اس کیس میں کورٹ نے کہا کہ چونکہ رول 702 کس کا فیڈرل لاس رولز آف ایویڈنس, فیڈرل رولز آف ایویڈنس کے رول 702 کے تحت فرائی ٹیسٹ جو ہے وہ اب سپرسیڈ ہو چکا ہے. اور اس کو بعد میں اس پرنسپل کو بعد میں ڈابرٹ سٹینڈرڈ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور یہ استعمال میں ہوتا ہے اور اس کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ ایویڈنس وہاں پہ کلیکٹ کی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر جو زیادہ سٹرینجنٹ ٹیسٹ ہے فرائی ٹیسٹ اور پھر یہ ڈابرٹ ٹیسٹ ہے یہ زیادہ جوڈیشل ہے, وہ زیادہ سائنٹیفک انداز میں ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. تو یہ دو ٹیسٹ تھے جن کو کہ آہستہ آہستہ استعمال میں لایا گیا. پاکستان میں جہاں تک پاکستان کی بات ہے, پاکستان میں ڈی این اے ٹیسٹنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ رواج پکڑ رہی ہے. لیکن خواتین و حضرات ڈی این اے ٹیسٹنگ جو ہے وہ اس کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ پیٹرنٹی یعنی فیملی کیسز میں کچھ اور ہیں اور جو سیکشول اوفینسز ہیں ان کیسز میں کچھ اور ہیں. میں اپنی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان میں انشاءاللہ 1 بائی 1 اس کو ڈسکس کروں گا کہ وہ کون کون سے سٹینڈرڈز جو ہیں یا جو کورٹس ہیں پاکستان میں, پاکستانی سپیریئر کورٹس, انہوں نے پیٹرنٹی کے کیسز میں کیسے ڈیل کیا ہے ڈی این اے کے ایشو کو. اور جو لیٹر آن جو سیکشول اوفینسز ہوئے, جیسے کہ بڑا مشہور ابھی جو ہے وہ زینب الرٹ کیس تھا, پھر اس کے بعد جو ابھی ایک جو موٹر وے پر ثانیہ ہوا جو جس میں کہ مرکزی ملزم جس کا عابد ہے, اس کیس میں کیسے اس ایشو کو جو ہے وہ حل کیا گیا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اس کو لیٹر آن آنے والی 2 ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. والسلام.